السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی قتل کی ایک تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے راوی ہیں انسپکٹر اخلاق۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کیس کی ابتدائی تفتیش ہم نے ہی کی تھی، لیکن بعد میں درمیان میں ہی یہ کیس ہم سے لے کر بمبئی کی خفیہ کرائم پولیس کو دے دیا گیا تھا۔ خالی جیب بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور وہ بھی بمبئی جیسے بڑے شہر میں، اور جب اوپر سے قرض کا بوجھ بھی لدا ہوا ہو تو آدمی نیم دیوانہ اور مایوس ہو ہی جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کے شخص کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مفلوج ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہی حالات کا شکار تھا وہ۔ بمبئی کا ایک 20 سالہ موٹر مکینک عزیر احمد ولد ضمیر احمد۔ تنگی اتنی تھی کہ وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کی ٹھیک طرح کفالت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ایک ہی ذریعہ تھا، ہائی وے پر ادھر ادھر بھٹکتے رہنا اور اچانک کسی موٹر گاڑی کے خراب ہو جانے پر اسے ٹھیک کر دینا۔ اس دھندے میں اسے اتنا پیسہ کبھی نہیں ملا کہ وہ غربت سے نجات پا سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوستوں سے ادھار مانگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو دوستوں نے رحم کھا کر جو پن پڑا سو دے دیا۔ بعد میں یہ سوچ کر کہ واپس ملنے کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے، آنا کانی کرنے لگے۔ اب وہ اس سے ملنے سے بھی کتراتے تھے۔ عید قریب آ رہی تھی۔ عزیر کو اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ اس کی تمنا تھی کہ اس کی بیوی عید پر نئی ساڑی پہنے، لیکن اس کی جیب خالی تھی۔ اسی درمیان عزیر کے سسر گھر آئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کپڑوں کے واسطے عزیر کو کچھ روپے دیے۔ عزیر نے کپڑے خریدے ضرور، مگر پھر کوئی اور ضروری خرچ سامنے آیا تو اس نے ان کپڑوں کو گروی رکھ دیا۔ جیسے جیسے عید نزدیک آنے لگی، عزیر کی فکر بھی پڑنے لگی۔ اسے ایک ہی دھن تھی کہ وہ کسی طرح گروی رکھے ہوئے کپڑے چھڑا لے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی، کیوں نہ وہ کچھ پیسے ادھار سردار عرفان سے مانگے۔ شاعر، صحافی اور ادیب سردار عرفان اتر پردیش کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے، اور عزیر بھی اسی ضلع کا رہنے والا تھا۔ سردار عرفان اپنی سخاوت کے لیے کافی مشہور تھے۔ بڑی ہمت کر کے عزیر نے سردار عرفان سے 600 روپے ادھار مانگے۔ عرفان نے اتنا پیسہ دینے میں مجبوری ظاہر کی۔ عزیر اس کے بعد بھی کئی بار عرفان سے ادھار مانگنے گیا، اور عرفان نے ہر بار اپنی مجبوری ظاہر کی۔ جب وہ چھٹی بار ان سے ادھار مانگنے گیا تو انہوں نے 30 روپے دینے کا وعدہ کیا، لیکن عزیر کو کسی بھی طرح 600 روپیہ چاہیے تھا۔ اس مرتبہ عرفان نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اسے 600 روپے نہیں دے سکتے۔ روز کی طرح اس دن بھی سردار عرفان صبح کو اٹھے، اخبار پڑھا، خطوط لکھے اور تقریباً 8:15 بجے اپنے پڑوسی دوست ماریو کے فلیٹ میں جا کر ناشتہ کرنے کے لیے گئے۔ ماریو ان کے ساتھ 20-25 منٹ تک بات چیت کرنے کے بعد اپنے آفس چلے گئے۔ ماریو بمبئی کے مشہور فرم میں افسر ہیں۔ ماریو کے جانے کے بعد عرفان اپنے فلیٹ میں واپس آئے۔ تقریباً 10:30 بجے مام سے ان کے چچا نصیر احمد نے ان سے فون پر بات چیت کی اور انہیں رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ عرفان نے ان کے گھر رات کو آنے کا وعدہ کیا۔ شام کو 5:30 بجے جب ماریو گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ عرفان کے فلیٹ میں تالا لٹک رہا ہے۔ ماریو کے لیے یہ حیرت کی بات تھی، کیونکہ عرفان فلیٹ میں اسی صورت میں تالا لگاتے تھے جب بمبئی سے باہر جاتے تھے، ورنہ وہ نائٹ لیچ لگا کر ہی چلے جاتے تھے۔ عرفان رات کو اپنے چچا کے گھر کھانے پر بھی نہیں پہنچے۔ چچا نے کئی بار عرفان کو فون کیا، لیکن کوئی جواب نہ ملا، صرف گھنٹی بجتی رہی، فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اگلے دن صبح کو عرفان کی ملازمہ جب کام کرنے پہنچی تو اس نے بھی فلیٹ میں تالا لٹکتے دیکھا اور واپس لوٹ گئی۔ عام طور پر عرفان کے باہر رہنے پر بھی ان کی ملازمہ دوسری چابی سے تالا کھول کر کام کرتی تھی۔ وہ شام کو پھر آئی، تالا بدستور لگا ہوا تھا۔ اس طرح وہ لگاتار 5 دنوں تک آتی رہی
اور تالا بند دیکھ کر واپس لوٹ جاتی تھی، یہ سوچ کر کہ عرفان بمبئی سے باہر گئے ہیں۔ لیکن اسے حیرت تھی کہ اس بار عرفان اسے دوسری چابی کیوں نہیں دے گئے اور اطلاع بھی نہیں کی۔ باندرا کے علاقے میں واقع اسمیتل ٹا اپارٹمنٹ کی چوتھی منزل پر جہاں عرفان کا فلیٹ تھا، ایک عجیب طرح کی بدبو پھیلنی شروع ہوئی تو لوگوں نے سوچا بلڈنگ کے آس پاس پھیلی ہوئی جھکی جھونپڑیوں میں شاید کہیں کوئی جانور مرا ہے۔ دوسرے دن تو بدبو اتنی تیز تھی کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ 25 جولائی کو حالت یہ ہو گئی کہ وہاں سانس لینا بھی دوبھر نظر آنے لگا۔ آخر کچھ لوگوں نے کھوج کی اور 26 جولائی کو اس نتیجے پر پہنچے کہ بدبو عرفان کے فلیٹ سے آ رہی ہے۔ باندرا پولیس اسٹیشن یعنی ہمارے پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی گئی اور ہم نے وہاں پہنچنے پر عرفان کے فلیٹ کا دروازہ توڑا۔ اندر جو کچھ دکھائی دیا وہ بڑا ہی دردناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ عرفان مردہ پڑے تھے، ان کا مردہ جسم آرام کرسی کے ایک ہتھے پر جھکا پڑا تھا۔ لاش پر خون کے نشان تھے اور وہ کافی گل سڑ گئی تھی۔ لاش کے پاس ہی ٹیلی فون رکھا تھا اور ریڈیو آن تھا۔ ابتدائی جانچ پڑتال کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ عرفان خان کو قتل کیا گیا ہے۔ ان کا چشمہ بھی کرسی کے پاس گرا ہوا پڑا تھا۔ پولیس فوٹوگرافروں نے لاش کے ہر زاویے سے فوٹو لیے۔ ماہرین نے انگلیوں کے نشانات کا پتہ لگانے کے لیے جو کچھ ممکن تھا کیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی اور کمرے کو سیل کر دیا گیا۔ قاتل ہمیشہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ حالانکہ عرفان کے جسم پر خون کے داغ تھے، لیکن اس سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ قاتل سے پہلے وہاں کسی قسم کی لڑائی ہوئی تھی یا نہیں۔ دیوار پر کہیں کہیں ہلکے سرخ رنگ کے دھبے تھے۔ بعد میں ان دھبوں کی جانچ سے پتہ چلا کہ وہ خون کے دھبے تھے۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ معاملہ قتل کا ہے۔ کون، کہاں، کب، کیوں، کیسے، یہ 5 اہم سوال ہیں جن کو بنیاد بنا کر قتل کے معاملے کی چھان بین شروع کی گئی تھی۔ اس معاملے میں ہمیں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے: کیوں، کب اور کیسے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق عرفان کے سر پر کسی بھاری ہتھیار سے وار کیا گیا تھا، جس سے ان کی کھوپڑی پھٹ گئی تھی اور اوپر سے نیچے کی طرف ایک گہرا گھاؤ ہو گیا تھا۔ رپورٹ سے ہی یہ پتہ لگانا تھا کہ آخر عرفان کا قتل کیوں کیا گیا۔ سردار عرفان غیر شادی شدہ تھے اور اکیلے رہتے تھے۔ تقریباً 1000 لوگوں سے ہم نے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد یہی پتہ چلا کہ عرفان نہایت خلیق اور شریف انسان تھے۔ ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ ان کی سماجی زندگی کافی وسیع تھی، لیکن وہ اپنے آپ میں جینے والے انسان تھے۔ اسی درمیان ہمیں معلوم ہوا کہ عرفان کے یہاں پہلے ایک ملازم تھا جو موقع پا کر 7000 روپے چرا کر بھاگ گیا تھا۔ ایک دن سردار عرفان کو وہ ملازم سڑک پر مل گیا اور انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسی ملازم نے بعد میں اس نے ایک سردار جی کے گھر بھی چوری کی تھی۔ ہمیں عرفان کے قتل میں بھی اسی ملزم کا ہاتھ نظر آیا، لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی ہم اس ملازم کو گرفتار نہیں کر سکے تھے، اس لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ معاملہ ہم نے سلجھا لیا ہے۔ اسی دوران ہم سے یہ کیس لے لیا گیا اور یہ کیس بمبئی پولیس کے شعبہ خفیہ جرائم پولیس کے سپرد کر دیا گیا۔ اس شعبے کے افسر عرفان کے فلیٹ میں پہنچے اور انہوں نے وہاں سارے کاغذات اکٹھے کیے۔ ان کاغذات میں سردار عرفان کے نام لکھے ہوئے ان کے عزیزوں، دوستوں اور دیگر لوگوں کے تقریباً 1000 خطوط تھے۔ کچھ خط تو 10 برس پرانے تھے اور یہ خط احمد آباد، نگینا، حیدرآباد، دلی، شملہ، بجنور اور دیگر مقامات سے لکھے گئے تھے۔ تقریباً 2-3 ہزار کی تعداد میں ایسے کاغذ بھی ملے جن پر شاعری اور مضامین لکھے ہوئے تھے۔ اس معاملے میں چھان بین کا کام
اسسٹنٹ کمشنر خود کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس کسی نے بھی عرفان کو خط لکھا ہے اس سے مل کر پوچھ گچھ کی جائے۔ اس طرح احمد آباد، نگینہ، حیدرآباد، دلی، شملہ اور بجنور کے لیے پولیس پارٹیاں بھیجی گئیں۔ معاملے کی جانچ کے دوران پولیس نے بمبئی میں مقیم بجنور کے تقریباً 500 افراد سے بھی پوچھ گچھ کی۔ پولیس جہاں بھی جاتی اس سے بھی پوچھتی، جس سے بھی پوچھتی اسے بس ایک ہی جواب ملتا کہ سردار عرفان نہایت سیدھے سادے انسان تھے۔ دھیرے دھیرے یہ معاملہ بمبئی کرائم برانچ کے لیے بھی چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا لیکن قاتل کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کے دوران ہی پولیس کے ہاتھ ایک چھوٹا سا پرزہ لگا۔ سردار کے کسی دوست نے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے اس کاغذ پر محض ایک جملہ لکھا تھا: آپ مولانا کو پاسپورٹ دلانے میں مدد کیجیے۔ اس کاغذ پر کسی کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، لیکن پولیس کو اب تک بمبئی میں رہنے والے بجنور کے تمام لوگوں کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ تھوڑی سی جانچ اور تلاش کے بعد پتہ چلا کہ پاسپورٹ کے بارے میں کاغذ پر یہ جملہ لکھنے والا شخص بجنور کا ہی ہے اور موٹر مکینک ہے۔ پولیس اس موٹر مکینک کے گھر پہنچی۔ وہ گھر پر نہیں تھا، لیکن پڑوسیوں نے بتایا کہ 2 گھنٹے پہلے وہ گھر پر ہی تھا۔ پولیس کو کوئی شک نہیں ہوا کیونکہ یہ معمولی بات تھی۔ پولیس دوبارہ اس کے گھر پہنچی، لیکن اس بار بھی وہ گھر سے باہر تھا۔ پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا کہ عزیر نام کا یہ موٹر مکینک اسی دن سے اپنے گھر سے غائب ہے۔ پہلی بار پولیس اس کے گھر آئی تھی۔ اب پولیس یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر وہ فرار کیوں ہوا۔ پولیس اب عزیر کی تلاش میں پوری طرح سرگرم ہو گئی۔ کسی سے معلوم ہوا کہ وہ احمد آباد گیا ہے تو پولیس احمد آباد پہنچی۔ وہاں پتہ چلا کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ اب پولیس کو پکا یقین ہو گیا کہ عرفان کے قتل میں عزیر کا ہاتھ ضرور ہے۔ اس کے بعد پولیس شملے میں مولانا کے گھر پہنچی، وہی مولانا جس کے لیے عزیر نے عرفان کو لکھا تھا۔ مولانا نے پولیس کو بتایا کہ وہ بمبئی نہیں گئے تھے۔ اب معاملہ اور بھی پراسرار ہو گیا۔ اسی درمیان احمد آباد سے عزیر کے ایک رشتہ دار نے عزیر کے سسر کو خط لکھ کر شکایت کی کہ عزیر ان کے یہاں سے کچھ سامان لے کر بھاگ گیا ہے۔ یہ خط پولیس کو مل گیا۔ پولیس نے بمبئی میں واقع عزیر کے گھر کے آس پاس خفیہ پولیس لگا دی۔ چاروں طرف عزیر کو تلاش کیا جانے لگا۔ اسی درمیان عزیر بمبئی آیا اور ایک رات کو چپکے سے اپنے گھر میں جا گھسا۔ اسے شک بھی نہیں تھا کہ پولیس اس کے گھر کی نگرانی کر رہی ہے۔ اب وہ پولیس کے شکنجے میں تھا۔ شروع میں اس نے اس بات سے انکار کیا کہ سردار عرفان کے قتل سے اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن بعد میں اس نے اعتراف کر لیا کہ اسی نے عرفان کا قتل کیا ہے۔ پولیس کے بیان کے مطابق 19 جولائی کو عزیر سردار عرفان کے فلیٹ پر پہنچا۔ عرفان نیچے فرش پر بیٹھے تھے۔ پاس میں ایک آرام کرسی رکھی تھی۔ دونوں کے درمیان ریڈیو رکھا تھا۔ عزیر نے سردار عرفان سے پھر 600 روپے مانگے۔ یہ 7واں موقع تھا۔ سردار عرفان نے پھر اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تمہیں صرف 30 روپے دے سکتا ہوں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سردار کے اس جواب سے عزیر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا اور اس نے ایک مضبوط لوہے کی سلاخ سے سردار عرفان کے سر پر وار کیا۔ پولیس کے اندازے کے مطابق اس کے بعد اس نے الماری کھولی اور ایک کلائی گھڑی اور 1350 روپے نقد نکال لیے۔ الماری کے باہر بھی 150 روپیہ اور ایک کلائی گھڑی رکھی تھی۔ عزیر نے انہیں بھی لے لیا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہ پاس میں رکھے ہوئے تالے پر پڑی۔ اس نے فلیٹ میں تالا لگا دیا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ اس سے معاملے پر کافی دن تک پردہ پڑا رہے گا۔ اپنی گرفتاری کے بعد عزیر کو شروع میں ذرا بھی پچھتاوا یا ندامت نہیں ہوئی یا اس نے ظاہر نہیں کی، لیکن جب اسے معلوم ہو گیا کہ پولیس سے سچ چھپانا مشکل ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پوچھ گچھ کے دوران
وہ سارے وقت روتا ہی رہا۔ ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے جس پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کسی کا نام پتہ کچھ نہ تھا، قاتل تک پہنچنے میں مدد دی تھی اور سارا معاملہ سلجھا دیا تھا۔ اس قتل کے معاملے پر پڑا ہوا اسرار کا پردہ جس ڈھنگ سے اٹھا، اس سے اس بات کی پھر تصدیق ہوتی ہے کہ قاتل چاہے کتنی ہی ہوشیاری سے کیا جائے، قاتل چاہے کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی قتل کا سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے۔